ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ سیرت و تاریخ کے موضوع پر سلسلہ تقاریر کی آج یہ تیسری کڑی ہے. پچھلے 2 دنوں میں ہم نے منصب رسالت اور اس کا اصل مقصد اور تکمیل رسالت اور اس کا امتیازی مقام، ان 2 امور پر گفتگو کی. حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا اصل مقصد خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ محاسبہ اخروی کے ضمن میں اتمام حجت، اس کو قطع عذر کے لفظ سے تعبیر کر لے یا اتمام حجت کے لفظ سے لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. چنانچہ عدالت اخروی میں جب قوموں کا اور امتوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کی طرف جن رسولوں کو بھیجا گیا سب سے پہلے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیری ہدایت و رہنمائی اور تیرا پیغام جو ہم تک پہنچا تھا ہم نے بلا کم و کاف ان تک پہنچا دیا، قولاً بھی پہنچا دیا اور عمل. یہی وہ گواہی ہے جس کی وجہ سے رسولوں کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا. وہ شاہد ہوں گے، شہید ہوں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہوئی اور نبوت و رسالت اتمام اور تکمیل کو بھی پہنچ گئے. اس اتمام نبوت اور تکمیل رسالت کے 2 مظہر بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ نوع انسانی شعوری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے ایسے سکولیت سے نکل کر اپنے بلوغ کو پہنچ گئی اور گویا اس قابل ہو گئی کہ ایک ابدی ہدایت نامہ اور مکمل ہدایت نامہ اس کو دے دیا گیا. دوسرے یہ کہ چونکہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا کہ جس میں اصل اہمیت نظام اجتماعی کی ہونے والی، لہذا ہدایت خداوندی اب صرف انفرادی اخلاق و کردار کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک مکمل اجتماعی نظام زندگی کی صورت میں سامنے آئی، جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے انصاف کیا گیا. کوئی قدر بھی اس میں پامال نہ ہو، مجروح نہ ہو. مساوات آزادی یا حریت کی کوسٹ پر نہ ہو اور حریت یا آزادی کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ نوع انسانی ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہو کر رہ جائے، کہ کسی طرح تو ارتکاز دولت ہو جائے اور کوئی اپنی بنیادی ضروریات تک سے محروم. ایک ایسا متوازن نظام عدل و قسط اب نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا، الہدا قرآن مجید اور دوسرے دین حق، مکمل نظام زندگی کا. اور آپ کا فرض منصبی یہ قرار پایا
کہ ایک طرف تو قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دے، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور دوسری طرف اس نظام حق کو، دین حق کو، نظام عدل اجتماعی کو، نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم کر کے دکھا دے، تاکہ نوع انسانی کے سامنے اس کا ایک نمونہ دیا جائے، وہ صرف نظری سطح پر پیش نہ کیا جائے بلکہ اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے۔ یہ گویا کہ اس دور کے اعتبار سے اصل اتمام حجت ہے، جس کے ضمن میں حضور کا فرض منصبی یہ قرار پایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور اس کے بارے میں نے جو کل آخری بات عرض کی تھی، جس پر کل کی گفتگو ختم ہوئی، کہ اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد ایک مکمل انقلابی جد و جہد، اس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تعمیر اخلاق بھی ہے، تطہیر فکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس 23 سالہ جد و جہد کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں ایک مکمل انقلابی جد و جہد کا نقشہ بھی موجود ہے۔ میں نے مغربی مفکرین میں سے 2 کا ذکر کیا تھا۔ اپنے اسی سلسلہ تقاریر میں مجھے ایک اور موضوع پر آگے چل کر گفتگو کرنی ہے کہ دور حاضر میں ایک احیائی عمل کا آغاز ہو چکا ہے بحمداللہ، ایک بیداری ہے، ایک حرکت ہے عروج کی طرف۔ ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے کامیابی کے مراحل تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، لیکن مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، وہ بات اب نہیں ہے، دریا اب مد کی طرف آ رہا۔ اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس دور میں اب مسلمانوں کو، اسلام کو، اسلامی ثقافت کو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی واقعتاً سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب تک یورپ نے مسلمانوں کو یا اسلام کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، لا یوبا بہی، استہزاء ہوتا تھا، تمسخر ہوتا تھا، کبھی سیریسلی مسلمانوں کو لیا ہی نہیں گیا۔ اب وہ بات نہیں ہے، اس کے اسباب بہت سے ہیں۔ مثلا ان لوگوں کے نقطہ نگاہ سے تو یہ سبب بھی بہت بڑا ہے کہ اس وقت روح ارضی کا سرمایہ جو ہے جتنا مسلمانوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو گیا ہے، اس حد تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اربوں کا سرمایہ جو مغربی ممالک کے بینکوں میں ہے، اس کا ادھر سے ادھر ہونا بڑی بڑی حکومتوں اور بڑی بڑی مملکتوں اور سلطنتوں کی معیشت کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایک بہتر کانٹیکسٹ میں سمجھی جا رہی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک کتاب جو شائع ہوئی ہے امریکہ میں، دی 100 بڑے انسان نسل انسانی کے، کل تاریخ انسانی کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، مسٹر ہارٹ ہے کوئی، اور ابھی حال ہی میں آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا نیوز ویک میں یا ٹائمز میں اس پر پورے ایک صفحے کا تبصرہ ہے۔ تو ان 100 بڑے انسانوں میں اس مصنف نے سر فہرست رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلیم کر لیا گیا کہ نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خود تو اپنی جگہ پر کوئی سند نہیں ہے وہ شخص، لیکن بات اس نے بڑی وزنی کہی ہے
ذہانت اور فطانت کی غمازی کر رہی ہے۔ اس نے یہ مانا ہے اور اپنے اس انتخاب کی دلیل یہ دی ہے، ان کے نزدیک انسانی زندگی کے دو دائرے، مذہبی دائرہ اور سیکولر دائرہ، سیاست، مملکت، تہذیب، تمدن، یہ اور ہے، مذہب اور ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ واحد شخصیت ہے محمد نسل انسانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مساوی طور پر کامیاب ہے زندگی کے ان دونوں دائروں میں، ایکولی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجیس اینڈ سیکولر اسفیئرز آف لائف۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں چاہتا تھا کہ آج جبکہ اس انقلابی جد و جہد کا ایک اجمالی نقشہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ بات ایک جامع عنوان بنتی۔ جب انقلاب کی بات ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ انقلابی جد و جہد کو سمجھنے سے قبل انقلابات عالم میں جو مقام ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس پر ایک نگاہ ڈالیے۔ دو اعتبارات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب دنیا کے جو بڑے بڑے انقلابات ہیں ان سے انتہائی ممیز ہے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایک تو اسی پہلو سے جامعیت، بقیہ جتنے بڑے بڑے انقلابات کا شہرہ ہے وہ جزوی انقلاب تھے۔ انقلاب فرانس کے نتیجے میں صرف ہیئت حاکمہ، حکومت کا طرز یا نقشہ بدلا ہے، اخلاق نہیں بدلے، نظریات نہیں بدلے، کردار نہیں بدلا، تہذیب اور تمدن اور معاشرت کا نقشہ نہیں بدلا، مذہب نہیں بدلا، عقائد نہیں بدلے، صرف ایک انتظامی ڈھانچہ، طرز حکومت کا انقلاب یا اس کی تبدیلی، بالکل جزوی انقلاب۔ اسی طرح بولشوک ریولوشن اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہوئی، انقلابات کی ماں ہے۔ کتنا بڑا خطہ ہے اس روئے ارضی کا جس پر اب وہ نظام بالفعل قائم، انقلابات کی ایک زنجیر، ایک چین ہے ریولیوشنز کی جس کا اس سے آغاز ہوا۔ لیکن یہاں بھی تجزیہ کیجئے کہ وہ بھی جزوی ہے، نظریات میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہی مادہ پرستی تھی، وہی میٹیریلزم جس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کر لی ہے، جدلی مادیت، وہ مادیت کا اگلا قدم ہے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، یہاں تبدیلی کوئی نہیں، مادیت کی بجائے روحانیت کے دور کا آغاز ہو تو وہ انقلاب ہوگا۔ مادیت ہی کے راستے پر آپ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے تو اس میں انقلاب کا پہلو کوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں بھی کیا چیز بدلی، اخلاق کے لیے کوئی نئی بنیاد۔ یہاں اگر کوئی چیز بدلی ہے، اس کو چھوڑیے، اس کے فار اینڈ اگینسٹ کیا نکات ہیں۔ بہرحال ایک کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی ملک کے وسائل پیداوار، ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت میں لا کر ایسا انتظام کیا جائے کہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب اس سے متمتع ہوں۔ مقصد کی حد تک مقصد برا نہیں، اس سے بحث نہیں اس وقت کہ اس مقصد میں کتنی کامیابی ہوئی اور جو ہوئی وہ کس کاسٹ پر ہوئی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس وقت کی جو میری گفتگو ہے اس کا مرکزی نقطہ صرف یہ ہے کہ وہ بھی ایک جزوی انقلاب۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب۔ میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ یہاں آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا چیز نہیں بدلی. عقائد بدلے، اخلاق بدلے، انفرادی زندگی بدلی، حیات اجتماعیہ کا نقشہ بدل گیا. ایک قوم جس میں لکھے پڑھے لوگ گنتی کے تھے، وہ قوم علوم اور فنون کی موجد بن گئی، نوع انسانی کی معلم بن گئی. وہ قوم جس میں کوئی تنظیم نہیں تھی، وہ ایسی منظم ہوئی کہ خیر میدان جنگ میں جو تنظیم تھی وہ تھی، عبادت بھی ہو رہی ہے تو ایک امام کے پیچھے سپستا ہوگا، جس کا نقشہ دیکھ کر واقعہ یہ ہے کہ نہ معلوم کتنے لوگوں پر ہم تو چونکہ صبح و شام دیکھتے ہیں، لہذا ہم پر اس کی وہ نفسیاتی جو اس کی کیفیات ہے وہ وارد نہیں ہوتی. کوئی اگر نووارد دیکھے تو یہی چیز جو ہے اس کے قلب پر انتہائی گہرا اثر پیدا کرتی. صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کا نقشہ بدل گیا، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا. کوئی چیز نہیں جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ وہی رہ گئی کہ جو پہلے. یہ ہے ہماگیر انقلاب. پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی پیرلر، اس کی کوئی نظیر نہیں. دوسری بات، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں. انقلابات جب آتے ہیں تو انقلاب کا فکر دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور اس انقلاب کو عملاً برپا کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. انسانوں میں یہ جامعیت بالعموم نہیں پائی جاتی. جس کی فکر اور سوچ کی قوتیں زیادہ ڈیولپڈ ہیں، اس میں قوت عمل کم ہوتی ہے. جس کے قواعد عملی زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، عام طور پر اس کی سوچ کی قوتیں اتنی بیداد نہیں ہوتی. مفکر اور ہوگا اور عملی رہنما کوئی اور بنے گا. فکر دیا والیٹیئر اور روسوں نے اور بے شمار لوگوں نے. انقلاب فرانس آیا کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں. ان مفکرین کا اس کی رہنمائی میں ایک پیسہ برابر بھی دخل نہیں. فکر دیا مارکس نے اور اس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. یہ تو تیسرے تواڑے ایک بالکل دوسرے ملک میں ایک فعال شخص کے ہاتھ میں وہ فلسفہ آیا اور اس نے اس کی بنیاد پر انقلاب برپا کر دیا. اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرد واحد سے دعوت کا آغاز، اور کل 23 برس بھی قمری، ہمارے حساب سے وہ 22 بنیں گے. کل 22 برس فرد واحد سے ایک دعوت شروع ہو رہی ہے، اور کل 22 برس میں ایک لائف سپین ہے. اور حضور کی تو یہ دنیاوی زندگی بڑی مختصر رہی ہے، 61 برس. یہاں پھر وہ مغالطہ ہے آپ کو 63 قمری ہے. 61 ساڑھے 61 برس کوئی عمر نہیں. اس میں وہ 40 نکال دیجئے تو کل 21.5 برس ہیں. اور اس میں ایک عظیم انقلاب تمام مراحل طے کر کے پایہ تکمیل کو پہنچا. کوئی مثال نسل انسانی کی تاریخ میں اس کے عشر اشیر بھی کہیں موجود نہیں. آس پاس آنے والی بات تو بہت بڑی. اب آئیے اس بات کی طرف کہ جو اس انقلابی جد و جہد کا اہم ترین پہلو ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں. یہ پوری جد و جہد زمین پر ہوئی ہے، قدم بقدم چل کر ہوئی ہے، خالص ہیومن لیول پر ہوئی ہے. دنیا میں جو بھی اللہ تعالی کے قواعد اور ضوابط، اسباب و علل کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ان کے تحت ہوئی ہے.
اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ در حقیقت یہ بھی اتمام حجت کا ایک پہلو ہے. یہ اتمام حجت ہے امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا یہ اتمام حجت ہے پوری نوع انسانی پر، اور اس کو اس طریقے پر کر کے دکھانا کہ جو ایک عام انسانی جد و جہد کی سطح ہے اس پر کر کے دکھانا، تمام مشکلات اور موانع کے علی الرغم کر کے دکھانا، ابتدائی دور میں ناکامیوں کا طرح طرح سے سامنا کر کے دکھانا، مصائب اور مشکلات کو جھیل کر کے دکھانا، یہ در حقیقت حجت ہے مجھ پر اور آپ پر. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر دیا، آپ کو تو یہ خصوصیات حاصل تھی اللہ تعالی کی طرف سے، آپ کے تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، آپ کی تو نکسیر تک نہیں پھوٹی، آپ کے لیے تو کہیں کوئی دقت اور مشکل آئی ہی نہیں. ہمارا معاملہ اور ہے، درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن کر مکن ہوشیار باش. ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کریں جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یہ ہے اتمام حجت امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. اب ذرا اس 22 سالہ انقلابی جد و جہد کا ایک برڈز آئی ویو. ہمارا حال حضور سے دوری اور بعد کا یہ ہے، اس کے تمام تر دعووں کے باوجود کہ اگر آپ سیلف اسیسمنٹ کریں اپنی کہ کتنا تعلق ہے حضور سے، تو اس کے لیے ایک بڑا آسان سا پیمانہ یہ ہے کہ ذرا ذہن میں یہ سوچئے کہ اس 23 سالہ یا 22 سالہ جد و جہد کے 22 واقعات بھی آپ کو معلوم ہے تو معلوم ہوگا کہ بڑا بودھ ہے، بڑی دوری. جلسے ہوتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور اب تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں سیرت پر، سرکاری سطح پر سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پہلو سامنے نہیں آیا. آغاز چشم تصور سے دیکھیے، اللہ کا ایک بندہ جو اپنی ذاتی سیرت و کردار کے اعتبار سے انسانیت کی معراج پر فائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت آیا ہے 40 برس کی عمر ہوئی ہے لگ بھگ، اب تک جو زندگی بسر کی ہے وہ ایک بھرپور انسانی زندگی ہے. کہیں کسی خانقاہ میں بسر نہیں کی ہے، کہیں کسی پہاڑ کی کھو میں نہیں رہے 40.5 برس. بھرپور زندگی، کاروبار کیا ہے، اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہے، شام کے قافلے جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، اور اس میدان میں اپنی دیانت اور امانت کا لوہا منوایا. شادی کی ہے، بھرپور عائلی زندگی بسر کی ہے، صاحب اولاد ہے. لیکن یہ 40 برس کی عمر کے آس پاس جب وقت آیا ہے تو طبیعت میں ایک دم خلوت پسندی کا غلبہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه. خلوت گزینی محبوب ہو گئی، غار حرا میں کئی دن مراقبہ ہو رہا ہے. تحنس، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا تفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ وچار.
سورہ شورى میں نقشہ کھینچا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی، آپ کو معلوم نہ تھا کتاب کسے کہتے ہیں، آپ تو امی تھے، کسی سابقہ آسمانی کتاب سے آپ کا کوئی ربط و تعلق نہیں تھا، کسی آسمانی شریعت سے آپ واقف نہ تھے۔ ایمان اجمالاً تو نبی کو پیدائشی طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن تفصیلاً ایمان کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم نہیں۔ ہم نے پردے اٹھائے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرا ہے جس میں حضور کی تعلیم ہوئی ہے، اگرچہ اس کی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی۔ بعض جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل مسلسل حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ کی تعلیم ہوئی ہے، وہ تعلیم ہماری سطح کی تعلیم نہیں ہے، یہ الف بیتے والی تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ہوئی ضرور ہے، علمہ شدید القویٰ۔ اور اس کے بعد وہی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کمر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کر دو۔ اور اس کے لیے دو الفاظ ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، قم فانذر، خبردار کیجئے، آگاہ کیجئے لوگوں کو، غفلت کے نتائج سے آگاہ کیجئے، خدا سے دوری کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے خبردار کیجئے، آخرت کی منزل جو ہر شخص کے لیے آ کر رہنی ہے اس سے متنبہ کیجئے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لفظی ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ تصغیر کے معنی کسی کو چھوٹا کر دینا، تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کر دینا۔ رب کو بڑا کرو، کس معنی میں؟ رب کی بڑائی مانی جائے، اپنی جگہ وہ بڑا ہے، لیکن یہاں تو نہ معلوم کون کون ہے کہ جو اس کی بڑائی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہماری مرضی چلے گی اس کی نہیں، ہماری پسند سے معاملہ طے ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ حکومت ہماری ہے، ہم نہیں جانتے کہ رب کون ہے۔ وما رب العالمین، جس طرح فرعون نے تنزن پوچھا تھا یہ کون ہوتے ہیں رب العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں، تو بالفعل تو پوری دنیا گویا کہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں یا اس کا انکار کیے ہوئے ہیں، اپنی خدائی کی دعوے دار، نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیز لیکن اراؤن ایراؤن نیز۔ اس صورتحال کو بدل کر اپنے رب کو بڑا کیجئے، اس کی بڑائی منوائیے، اور حضرت مسیح کا جو قول میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اے اللہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری، یہ ہے تکبیر رب۔ بقول علامہ اقبال، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تکبیر رب، یہ ہے وہ چیز جس کا ایک بار گراں محسوس کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشیت علی نفسی،
مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی دے رہی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی خدمت کرنے والے. تقریباً 3 برس تک دعوت و تبلیغ ہوئی ہے اس سطح پر کہ صرف اپنے قریب ترین لوگ، لفظ خفیہ کا استعمال کرنا تو درست نہیں ہوگا، خفیہ بات وہاں کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ڈنکے کی چوٹ نہیں تھی، علل اعلان نہیں تھی، پرسنل کانٹیکٹ سے، ذاتی تعلقات سے دعوت اندر ہی اندر پھیل گئی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہلیہ محترمہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی. قریب ترین دوست، جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق وہ ایمان لیا. اپنی ہی زیر تربیت، زیر کفالت چچا زاد بھائی حضرت علی ایمان لیا. اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے. یہ 4 ہے پہلے. ان میں اولیت کا معاملہ جو ہے اس کا تعین مشکل ہو جاتا ہے، لہذا بڑی عمدہ اس کے اندر مطابقت پیدا کی گئی کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ. یہ 4 ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کمائی. ایک کمائی اس میں اتنی قیمتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، معاشرے میں ان کو جو مقام حاصل تھا، ان کی بھی صداقت اور امانت جو ہے مسلم، ان کی نیکی، خلق خدا سے ہمدردی، رقت قلب، ان کی سچائی، سب مسلم. پھر یہ کہ متمول فرد اپنے معاشرے کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی وہ حکومت تھی وہ ایک قبیلے کی زندگی میں، اس میں انتہائی نازک ذمہ داری ان کے پاس تھی. دیت کا فیصلہ کرنا، خوں بہا کی رقم کا تعین کرنا قتل کے مقدمات میں، یہ منصب ابوبکر کے پاس تھا رضی اللہ عنہ. وہ ایمان لائے تو گویا کہ وہ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ کانا ابراہیم امتن قانتن، وہ ایک فرد نہیں تھے حضرت ابراہیم، وہ ایک امت تھے. اسی طرح ابوبکر ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک امت تھے. چنانچہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہیں وہ جو ان کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے. حضرت عثمان کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرنے والے ابوبکر، طلحہ اور زبیر کو لا کر حاضر کرنے والے ابوبکر، سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران، عبد الرحمن ابن عوف، ان کو لا کر پیش کرنے والے ابوبکر. 6 ہیں حضرات عشرہ مبشرہ میں سے جو چوٹی کے 10 ہیں صحابہ جو حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ سے. بات چل رہی ہے، حکم ہوتا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. اب دیکھیے یہ ہے جو بات میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں. ہیومن لیول کیا طریقہ ہو سکتا تھا سوچیے. حضرت علی کو حکم دیا دعوت کا اہتمام کرو، دعوت طعام کا، بنی ہاشم کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ. بالکل فطری طریقے کھانا کھلایا گیا، کھڑے ہو کر بات پیش کرنا چاہی، ادھم مچ گیا، کسی نے بات نہ سنی. آخر چرچا تو ہو چکا تھا، معلوم تو تھا انہیں کہ ہمیں کس لیے جمع کیا گیا ہے. شور مچا دیا گیا، بات ہی نہیں سنی. اولین کوشش ناکام ہو گئی. دیکھیے ذہن میں رکھیے، میری آج کی گفتگو میں ناکامی کا لفظ بار بار آئے گا، مغالطہ نہ ہو. نبی کی کوئی کوشش ناکام نہیں. نبی کے نقش قدم پر چلنے والے کسی انسان کی کوئی کوشش ناکام نہیں. کس پہلو سے
کہ اس کا اجر خدا کے ہاں محفوظ ہے، لیکن ایک ہے دنیا میں اس کے نتائج کا نکلنا۔ یہ جو کامیابی کا تصور ہے اس کے پہلو سے لفظ ہو رہا ہے۔ ناکامی کا سامنا ہوا، دوبارہ کوشش، پھر کھانا کھلایا، ذرا سا موقع مل گیا، کھڑے ہو کر دعوت پیش کی، پورا مجمع گم سم۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے تھے، یعنی ان دونوں دعوتوں کا نتیجہ نل ہے۔ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ مجھے آشوب چشم بھی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑتا ہے۔ یہ ایک عالمی انقلاب برپا کرنے چلے، اور یہ ان کے ساتھی کچھ ساتھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کیا بیت رہی ہے قلب محمد پر علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر، اے نبی ایک قدم آگے بڑھائیے، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ اب پھر سوچئے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ کسی بھی ظروف و احوال میں جس میں کہ آپ کو کام کرنا ہے، جو بھی آپ کے پاس ممکن طریقہ ہے ابلاغ کا، لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، وہ کیا کی۔ رواج یہ تھا کہ اگر لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات سنانی ہو، اہم خبر دینی ہو، تو کسی بلند مقام پر کھڑا ہو کر کوئی شخص نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا، اور اس زمانے میں خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، طاقت ہونے والی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، اپنا بچاؤ کر لو۔ اور وہاں یہ بھی تھا کہ وہ شخص بلند مقام پر کھڑا ہوتا تھا، چیختا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا، مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا، تاکہ جس تک آواز نہ پہنچی ہو وہ دیکھے تو صحیح کہ کوئی بات ہے، یہ شخص ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا ہے۔ نذیر عریان کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا۔ اب یہاں دیکھیے وہی اجتہاد اور حکمت، طریقہ اختیار کیا وہ، اس میں سے جو چیز حیا کے، شرم کے، عفت کے منافی تھی اس کو نکال دیا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، نعرہ لگایا وا صباحا، ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ لوگ جمع ہوئے، نہ معلوم کیا بات ہے۔ اب دعوت پیش کی، وہی انذار۔ مجمع میں سے ابو لہب بولتا ہے تبا لک لہذا جماعتنا، نقل کفر نہ باشد، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ ہم اپنے بڑے اہم مصروفیات میں تھے، مشاغل تھے، ہم سمجھے واقعتاً کوئی بڑی اہم بات ہے۔ یہ ہے وہ مقام جب وہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے، اسے معلوم نہیں۔ نظام نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے۔ در حقیقت تو ہاتھ اس کے ٹوٹے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو ابھی پردہ غیب میں ہے۔ اس وقت تو صورت یہ ہے کہ اس دعوت عام کا بھی کوئی نتیجہ نہیں، ناکامیوں پر ناکامیاں۔ یہاں کبھی پڑھیے آخری پارے کی اور 29ویں پارے کی صورتیں، کیوں آتا ہے بار بار اے نبی صبر کیجئے، فاصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے، جھیلیے، ہمت جواب نہ دے، مایوسی یا نا امیدی جو ہے وہ پاس نہ پھٹکنے پائے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، وہ سورہ مدثر کے بھی وہ 7 ابتدائی آیات میں آخری بات صبر ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ بہرحال دعوت جاری ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی انقلابی دعوت پر معاشرے کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ استہزاء اور تمسخر، چٹکیوں میں اڑاؤ، پاگل ہو گئے، جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہا۔ کبھی بڑے مخلصانہ اور خیر خانہ انداز میں، درد مندانہ انداز میں اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے۔ تسلی کے لیے آیات الہیہ اتر رہی ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اے نبی، آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، آپ ان کے کہنے سے کوئی مجنون تھوڑا ہی ہو جائیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دماغ خراب کس کا ہوا تھا، بچل کون گیا تھا۔ یہ ہے وہ ابتدائی دور، دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہاں دو باتیں اس دور سے متعلق اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دعوت کا ذریعہ تمام تر قرآن مجید، تبلیغ ہے قرآن کی، کہیں جا کر کوئی بات پیش کی ہے، آیات قرآنی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا فلاں جگہ کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں پہنچے، میرے پاس ایک کلام ہے جو میں پیش کرتا ہوں، کلام الہی سنایا جائے۔ تذکیر ہے قرآن کے ذریعے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، انذار ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں۔ انذر بہ اور بشر بہ اور ذکر بہ، اسی کے ذریعے تذکیر کیجئے، اسی کے ذریعے سے تبشیر کیجئے، اسی کے ذریعے سے انذار فرمائیے، اسی کی تبلیغ کیجئے۔ دعوت ہو تو اس کی ہو، گویا کہ مرکز و محور جو ہے اس کا وہ قرآن حکیم۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیات ساتھ لایا۔ دوسری بات یہ، چونکہ لفظ انقلاب بار بار آیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انقلابی جد و جہد کے بعد مراحل تو وہ ہیں جو تمام انقلابات میں مشترک ہوتے ہیں۔ دعوت، تنظیم، تربیت، تصادم، ہر انقلاب کے لازمی مراحل۔ لیکن انقلاب کو انقلاب سے ممیز کرنے والی چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد کیا ہے، اور جو جماعت اس دعوت کو قبول کر رہی ہے اس کی تربیت کا اصول کیا ہے۔ یہاں سے ممیز ہو جائے گے، راستے جدا ہو جائیں گے۔ ایک صالح انقلاب ہوگا، ایک فاسد انقلاب ہوگا۔ ایک انقلاب وہ ہے جو خدا واحد کی پرستش کی دعوت پر اس کی بنیاد، آخرت کے یقین پر اس کی بنیاد، اعمال صالحہ اس میں اولین قدم پر ہے، انسانی ہمدردی، سچائی، یہ اس کے اندر پری ریکویزٹس ہیں، ابتدائی لوازم ہیں۔ ایک دعوت وہ ہے جس میں کسی قوم کی قومی اصلیت کو ابھارا گیا، جس میں کسی نسل کی نسلی عصبیت کو اپیل کیا گیا، جس میں طبقاتی شعور اجاگر کیا گیا۔ زمین و آسمان کا فرق یہاں سے پڑے گا، ورنہ یہ کہ دعوت، یہ تو لفظ مشترک ہے، انہیں بھی اپنی دعوت پیش کرنی ہوگی، انہیں بھی اپنی دعوت پیش کرنی ہوگی۔ کوئی سیاسی ہنگامہ، کوئی قومی نعرہ، کوئی طبقاتی کشمکش کی علمبرداری، یہ راستہ اور قولوا لا الہ الا اللہ، یہ راستہ اور۔ مانو آخرت کو، تیاری کرو اس کی جواب دہی کی،
پاک کرو اپنے آپ کو رذائل اور ضمائم اخلاق سے، اور مزین کرو اپنی زندگیوں کو محاسن اور مکارم اخلاق سے. یہ دعوت ہے. تو فرق جو ہے وہ یہاں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں یہ بار بار لفظ انقلاب کی تکرار سے آپ اس فرق کو بھول نہ جائیں، نظر انداز نہ کریں کہ نسبت خاص رابع عالم پاک. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، مذہبی تبلیغ جو ہوتی ہے دنیا میں عام طور پر وہ سوسائٹی کے پست طبقات کی طرف ان کی مظلومیت میں ذرا سی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر ان کے سامنے آئیے اور ان کے نام بدلوا لیجیے. کوئی سابقہ لاحقہ نام میں لگا اور آپ نے رجسٹر میں درج کر لیا کہ ہم نے اتنے عیسائی بنا لیے. انقلابی دعوت جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے کے جو سب سے اونچے طبقات ہیں ان سے خطاب کرتی ہے. ذہین ترین عنصر وہ عقلی بنیاد پر اپنی دعوت کو پیش کرتی ہے. ایک نظریہ اور ایک فلسفہ ہے اور اس کو قبول کرنے والے ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقہ ہے. چنانچہ دیکھیے ابھی میں نے نام گنوائے، یہ اس سوسائٹی کا مکھن تھے. ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ اور زبیر، سعید ابن زید، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ انقلابی دعوت کو قبول کرنے میں دو طبقات اور بھی ہوتے ہیں جو پیش قدمی کرتے ہیں. اعلیٰ ترین طبقات میں سے تو جو بالکل بہت ہی صالح طبیعت کے لوگ ہوں گے وہ آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں مفادات کی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں. قائل ہو جاتے ہیں کہ بات درست ہے، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنا رتبہ اور اپنا مقام اور مرتبہ، اپنی وجاہت، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جو بہت ہی صالح مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت، وہ ان میں سے چھٹ کر آ جاتے ہیں، اور یہ ہے مکھن. اس کے بعد دو طبقات اور ہیں. ایک نوجوانوں کا طبقہ کہ جن میں ابھی وہ مصلحت کوشی اور مصلحت بینی جو ہے وہ ان پر مسلط نہیں ہوئی ہوتی، ولولہ ہوتا ہے. بات قبول کی اور اس کے لیے ہر بعد آباد مجدھار میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسرا وہ طبقہ جو دبا ہوا اور پسا ہوا ہو، اس لیے کہ اس کو کوئی بندھن نہیں، اس کے پاؤں میں کوئی بیڑی نہیں، وہ دعوت حق کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتا ہے. چنانچہ ابتدا میں آپ دیکھیں گے یہی تین طبقات ہیں جو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں پیش قدمی کرتے. یا تو چوٹی کا طبقہ ہے جس کے میں نے نام گنوائے آپ کو، لیکن یہ چند ہیں، اگرچہ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ ایک ایک لاکھ کے برابر. یا پھر نوجوان ہے بالکل، اور یا پھر وہ طبقہ جو انتہائی دبا ہوا، پسا ہوا، مظلوم و مقہور، جس کا کوئی حق اس معاشرے میں نہیں تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ. بلال ایمان لائے، ابو فقی ایمان لائے، خباب بن الارت ایمان لائے، لونڈیاں ایمان لا رہی ہیں، علی یاسر ایمان لے آئے ہیں. اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ اس فاسد نظام کی اب ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے، اس کا رد عمل. جب وہ یہ نظام دیکھتا ہے کہ ہمارے استہزاء اور تمسخر سے اور چٹکیوں میں اڑانے سے تو بات ختم نہیں ہوئی، یہ دعوت تو پیش قدمی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمیشہ دوسرا جو حربہ ہوتا ہے وہ تشدد کا ہوتا ہے، پرسیکیوشن. انہیں مارو، انہیں ستاؤ. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ پسنے والے یا غلام اور یا نوجوان. کوئی خباب بن الارت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے اور ننگی پیٹھ ان کو لٹا دیا گیا. باز آؤ. کوئی بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر پیٹھ کے بل لٹا کر اور سینے کے اوپر بھی ایک بھاری سل رکھ دی گئی، اور سورج، مکے کا سورج جس کو نہار پر ہے، یا کبھی گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے اور اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا گیا
کہ ذرا ان کو اوندے منہ گھسیٹو ان پتھروں، اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد احد۔ کوئی ابو جہل برچھا لیے کھڑا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عین کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، عین شرم گاہ میں برچھا مار، پہلی شہید، پہلا خون راہ حق میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت یاسر کے والد، حضرت یاسر حضرت عمار کے والد، 4 سانڈ جوان اونٹ مضبوط رسے ان کے ساتھ باندھے ہوئے، ایک رسے سے ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، تیسرے سے ایک ٹانگ، چوتھے سے دوسری ٹانگ، اور چاروں کو ایک دم دوڑایا گیا کہ جسم کے پر۔ یہ ہے بہیمانہ تشدد جو ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ پیغام ربانی جو آپ کو ملتا تھا فاصبر، وہی آپ اپنے جانثاروں اور ساتھیوں میں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر، سامنے سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا کر رہا ہے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اور سوائے اس کے کہ ہے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اور کھیلو، فإن موعدکم الجنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ جنت کا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ خود یہ جو اعلیٰ طبقات کے لوگ ہیں ان میں سے بالخصوص نوجوانوں پر تشدد ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان، انہیں ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹا اور دھواں دے دیا۔ ایک اور نوجوان ہے جن کو بالکل مادرزاد برانہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ تم نے اگر اپنے آبائی دین کو چھوڑا ہے تو ماں باپ کی کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے سب کچھ تج دیا، ٹھیک ہے میں سب چھوڑتا ہوں جاتا ہوں، آخری بات کہی گئی یہ کپڑے بھی انہی کے ہیں، ان کو بھی اتارو، اور برہنہ ماں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو کہا کہ ماں میں موحد ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے جو مجھے مل رہی، یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارا گیا اور بالکل مردہ سمجھ کر چھوڑا گیا، کہاں ان کا سٹیٹس اور ان کا معیار، اس کا ذرا ذہن میں تصور کیجیے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور ابو جہل کہتا ہے عقبہ ابن معیط سے کہ ذرا جاؤ ان کی خبر لو، اور وہ چادر کو بل دے کر گردن میں پھندا بنا کر ڈالتا ہے، اور پھر جو اس کو بٹ دیتا ہے تو آنکھیں آپ کیوں بنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سنجے میں پڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل ہی کے کہنے پر جاتا ہے کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ لا کر اور ان کے کاندھے پر رکھ دو، اور رکھ دی گئی، جس کی بوجھ کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ جو بہیمانہ تشدد ہے یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا سن 5 میں، یہ 5 نبوی ہے، آغاز وحی کے بعد سے سن 5 ہجری نہیں۔ چنانچہ ہجرت کی اجازت آئی، ہجرت حبشہ سن 5 میں ہوئی، 2 قافلے، پہلے قافلے کو لے کر 12 مرد اور 4 عورتیں حضرت عثمان گئے، ان کے ساتھ زوجہ محترمہ حضرت رقیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر بھی۔ حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے لوط اور ان کی بیوی کے بعد، نوجوان جوڑا۔ دوسرا قافلہ 83 مرد 18 عورتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، گویا کہ سن 5 تک یوں سمجھ لیجئے کہ 125 افراد تو یہ جو ہجرت کر گئے، اتنے ہی ہوں گے جو مکے میں رہ گئے یا اس سے کم و بیش، تو یہ 5 برس کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن
دعوت جو ہے اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے وہی قرآن اور اس کی دعوت اور اس کی تعلیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سن 6 میں کچھ پاسا پلٹتا ہے. حضرت عمر ایمان لے آئے, حضرت حمزہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہما. کچھ مسلمانوں کو بھی حوصلہ ہوا. اور حضرت عمر کے ایمان میں ذہن میں رکھیے گا یہ بات. حضرت خباب بن الارت وہی جن کا ذکر میں نے کیا, جن کو ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا. اس واقعے میں آپ یہ پڑھیں گے جب حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے گھر پر گئے اور دستک دی ہے تو وہی خباب بن الارت تھے جو حضرت عمر کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید ابن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے. اور وہی قرآن تھا جس کو پڑھتے گئے ہیں حضرت عمر, اور عمر بدلتا چلا. دعوت کا مرکز و محور قرآن. میری کل اور پر اس سے پہلے کی 2 تقریریں اور یہ بات کہ اصل اساسی منہاج انقلاب کیا ہے. اب میں نے اگرچہ اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے لیکن بہت سے نکات رہ گئے. ممکن نہیں ہوتا ان تقاریر میں کچھ چیزوں کی وضاحت قدر ضرورت سے زائد بھی کرنی پڑ جاتی ہے. اس لیے کہ مجمع میں تو یہ ہوتا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے, تماشائی بھی, کچھ بات کو اور بھی واضح کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تحریر میں جامعیت ہو سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے عنوان سے ایک کتابچہ سمجھ لیجئے وہ موجود ہے جس میں یہ 3 نکات پورے طور پر اپنی امکانی حد تک میں نے واضح کیے ہیں. نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے, ختم نبوت کے لوازم کیا ہیں, اور حضور کے انقلاب کی بنیادی جو اس کا طریقہ کار ہے وہ کیا. تو اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. اور چونکہ یہ ان 3 دنوں میں کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, اس وقت پڑھیں گے تو وہ آسانی سے سمجھ میں بھی آئے گی. یہ کہ میری تحریر کے بارے میں یہ شکوہ عام ہے کہ وہ ذرا ثقیل ہوتی. اس وقت اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں بہت سہولت. بہرحال ایک طرف تو یہ حضرت عمر حضرت حمزہ کا ایمان مسلمانوں کے لیے موجب تقویت ہوا, دوسری طرف وہ سرداران قریش بھی اور چونکے کہ یہ مشت خاک جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا طوفان بن رہا. لہذا یہ وہ وقت ہے کہ ایک طرح کا الٹیمیٹم دیا گیا ابو طالب کو. قبائلی زندگی تھی, ذہن میں رکھیے. یہ کوئی علیحدہ ایک خاص معاملہ نہیں ہے ابو طالب کا جو ہوا ہے اس وقت حضور کے ساتھ. یہ قبائلی نظام تھا. ان کے ہاں شرافت کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کا ساتھ نہیں چھوڑنا, اور یہ شرافت بہرحال اس کا ثبوت دیا ابو طالب نے, اس کا انکار نہیں. بنی ہاشم کی سیادت اب ابو طالب کے پاس, اور قریش حضور پر کوئی وار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ یہ قبائلی جنگ چھڑ جائے گی, بنی ہاشم کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جائے گی, بنی ہاشم کے چشم و چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا الٹیمیٹم گیا کہ بس ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یا تو راستے سے ہٹ جاؤ اور یا آؤ میدان جنگ. اس وقت چچا نے بھتیجے کو بلایا. بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اب ذرا کشم تصور سے دیکھیے, دنیاوی سہارا یہی ایک خاندان کا, اصل سہارا تو اللہ کا ہے, میں نے اسی لیے دنیاوی سہارا کہا. اور محسوس ہوا حضور کو کہ اب یہ ہٹ رہا ہے سہارا. آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن بالکل وہی بات
جو مدنی دور میں ہوئی ہے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے آپ کے فرزند کا، آنکھوں میں آنسو آئے، یہ ہے بشریت۔ زبان پر یہی ہم راضی ہیں اللہ کی رضا پر، پتھر کا نہیں ٹکڑا، یہی دل ہے، اس میں احساسات ہے، وہی انسانی احساسات، لیکن اس میں صبر، اس کے علی الرغم جھیلنا اور برداشت کرنا، یہی تو کمال ہے۔ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اس وقت بھی، لیکن فرمایا یہی ہے کہ چچا جان یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کروں۔ چچا کی بھی آخر محبت جو تھی فطری اور طبی وہ ذرا جاگی، انہوں نے بھی اپنا وہ سانس برقرار رکھا، طے کر دیا گیا مقاطعہ کر دیا جائے بنی ہاشم کا، مکمل سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ، کوئی لین دین نہیں، کوئی ان کے ہاتھ میں چیز بیچی جائے گی نہ ان سے خریدی جائے گی، مجبور ہو کر وہ شیب بنی ہاشم کہہ لیں، شیب ابی طالب کہہ لیں، گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے، کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، کمپلیٹ بلاکیڈ، اور 3 برس تک یہ صورت حال۔ سن 7، 8، 9 نبوی 3 سال ذہن میں، بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اس گھاٹی میں اگر کوئی جھاڑی تھی، پتے تھے، کھا لیے گئے۔ کبھی کوئی ہمت کرتا ہے کسی وقت چوری چھپے رات کو کسی وقت کچھ پہنچا دیا تو پہنچا دیا، ورنہ نہیں۔ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بچے بلک رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا۔ یہ ہے وہ مراحل جو آئے ہیں۔ میں پھر کہوں گا یہ سب کچھ اسی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر ہو رہا ہے، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری۔ یہ تو نہیں کہ حضور اللہ کے پیارے نہ تھے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا، دونوں باتیں ناممکن، لیکن پھر حجت کیسے قائم ہوتی مجھ پر اور آپ پر؟ بہرحال کچھ لوگوں کے اندر وہ انسانیت جو ہے اس کی دبی ہوئی چنگاری جاگی، وہ معاہدہ جو تھا مقاطعے کا اس کو پھاڑا۔ یہ سن 10 ہے، رہائی ملی۔ اب وہ وقت آیا ہے، یہ تیسرا دور ہوا کرتا ہے، استہزاء اور تمسخر چٹکیوں میں اڑانا نمبر 1، تشدد پرسیکیوشن نمبر 2، دونوں حربے ناکام ہو گئے، اب تیسرا حربہ ٹیمپٹیشن، لالچ، مصالحانہ انداز، سفارتیں آ رہی ہیں۔ اب پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی ہے، اپنے بھتیجے سے کہو جو مانگتا ہے مانگ لے، اس دعوت سے باز آ جائے، بادشاہ بننا چاہتا ہے بادشاہ بنا لے، اگر کہیں شادی کرنی ہے کسی گھرانے میں اشارہ کرے ہم شادی کرا دیں، دولت چاہیے انبار سیم و زر کے ان کے قدموں میں لگا دیں۔ پھر پیشی ہوئی، حضور نے فرمایا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑ دوں۔ لیکن دیکھیے کس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ذرا شیب بنی ہاشم کی سختی ختم ہوئی، اللہ کی طرف سے بھی جب امتحان آتا ہے۔ سن 10 نبوی کو حضور نے عام الحزن کہا، غم و اندوہ رنج کا سال۔ ابو طالب کا بھی انتقال، قضیۃ الکبریٰ کا بھی انتقال، گھر کے اندر کا رفیق، ہمت بندھانے والا ساتھی، دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات،
ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر پشت پناہ ایک شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں۔ اچھا، قریش کا، ان کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے، راستہ کھل گیا، دارالندوا میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، قصہ چکا دیا جائے۔ اب حضور بھی حالات کے تیور کو دیکھ رہے، ایک کوشش آپ کرتے ہیں کہ مکہ، یہاں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی کو، کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کرے۔ طائف کا سفر کیا، سن 10 پیدل کیا، تنہا بےایمانہ کہ صرف حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں وہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے۔ عام راستہ چھوڑ دیا، اندیشہ تھا کہ قتل کر دیے جائیں، بڑا دشوار گزار راستہ پہاڑی اختیار کیا، طائف میں پہنچے ہیں، ایک رئیس سے ملے، اس نے بڑا ہی جگر سے پار ہو جانے والا جملہ کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو کہیں تمہاری اگر ہم نے توہین کر دی تو عذاب آ جائے گا، تو میں تو بات ہی نہیں کرتا۔ 3 سرداروں سے ملے، تینوں نے ایسے ہی جواب دیے۔ اب وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین ہے، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، ان میں سے کسی بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن عالم واقعہ میں ہو کیا رہا ہے؟ طائف کی گلیاں ہیں اور اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ذرا ان کی خبر لو، ان رسول صاحب کی، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر پتھر مارے جا رہے ہیں، جیسے نقشہ ہوتا ہے آپ کی گلیوں میں کہ کوئی دیوانہ اور اس کے پیچھے اوباش لوگ لگے ہوئے ہوں، بچے ہوں، تالیاں پیٹی جا رہی ہوں، یہ نقشہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر لگ رہے ہیں، خون جاری ہے، نقاہت طاری ہو گئی ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے ادھر سے ہاتھ ڈالا ہے بغل میں اور ایک نے دوسرے میں، اور کھڑا کر دیا، چلو۔ یہ ہے وہ قصب پرسی، یہ ہے وہ رسوا سرے بازارے، شوق سے ستمگارے، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ وہ 3 سال کی قید اور یوم طائف کی یہ رسوائی، واپس آئے ہیں، پھر وہی میں کہوں گا ناکام، لیکن ناکام اس دنیاوی سطح پر۔ یہ نقطہ عروج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مصائب کا، ذہن میں رکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ مدنی دور میں سوال کیا، ان کے اپنے شعور کی جو عمر ہے اس میں یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا حضور کے لیے، تو پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن۔ احد کے دن تو آگے پیچھے حضور کے جانثار تھے، لوگوں نے اپنے سینے جو ہے ڈھال بنائے ہوئے تھے، چھلنی کرا لیے سینے اپنے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ تنہا غلام کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں تھا اس معاشرے میں۔ یہ جو حالت ہے در حقیقت یہ نقطہ عروج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصیبت۔ چنانچہ جب آپ واپس آئے ہیں طائف سے، ایک جگہ تھوڑی دیر بیٹھے، طبیعت امڈی، جذبات امڈے،
وہ جو دعا ہے اس وقت کی مناجات کلیجے میں شگاف ڈالنے والی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یجہمنی او الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، حوانی علی الناس لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا رونا کہاں رو؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، رب المستضعفین وانت ربی، اور میرا رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائے؟ کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ لیکن پھر ذرا رنگ بدلتا ہے اس دعا کا، ذرا دیکھیے، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات الا یحل بی غضبک فلا ابالی۔ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، ہو جو ہو، تیری مرضی پوری ہو، میں تیرے ہی روح انور کی زیار کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، یہ ہے اصل میں وہ مقام سورہ آل عمران میں ایک آیت آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ایک وقت آتا ہے کہ رسول پکار اٹھتا ہے کہ اللہ مدد کب آئے، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل اندھیارا ہے مایوسی کا، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، کدھر جاؤں، سارے راستے بند ہیں۔ اس وقت جب رسول پکارتا ہے، وہ جو حضرت نوح نے ندا بلند کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مدد فرما، پھر مدد آ جاءہم نصرنا، چنانچہ ملک الجبال حاضر ہوتا ہے خدمت میں، اللہ نے بھیجا ہے اگر آپ چاہیں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور طائف کے رہنے والے اس میں سرما بن جائیں۔ نہیں، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو توفیق دے، اور توفیق دی۔ محمد ابن قاسم باب الاسلام میں اسلام لانے والے، اس صنم خانہ ہند میں توحید کا پیغام لانے والے کون تھے؟ ثقفی، بنو ثقیف میں سے تھے، طائف کے رہنے والے۔ بہرحال مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ طائف کا دن حضور کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک موڑ ہے۔ اس دن تک گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کو لوگوں کے حوالے کیا ہوا تھا، جو چاہو کر لو ہمارے نبی کے ساتھ، کھلی چھوٹ ہے، تم جس طرح چاہو ستا لو، جس طرح چاہو آزما لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، انہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کی استقامت کا امتحان لے۔ کوئی بھی مافوق الفطری رکاوٹ یا مدد جو ہے وہ نہیں آئی۔ 10 سال ہے، یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، سن 10 نبوی ہے یہ۔ 10 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کیفیت سے دو چار رہے کہ اللہ کی کوئی
غیبی مدد جس کو کہتے وہ نہیں آئی. خالص زمین پر قدم بقدم چل کر جو بھی دنیا کا طریقہ ہے، جو بھی مسائل آتے ہیں، جو بھی ناکامیاں ہوتی ہیں، جو بھی رسوائیاں ہوتی ہیں، جو الزامات لگتے ہیں، جو استہزاء ہوتا ہے، جو تمسخر ہوتا ہے، جو ستایا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوا محمد رسول اللہ. البتہ ہر چیز اپنے عروج کو پہنچ کر، کلائمیکس کو پہنچ کر اینٹی کلائمیکس پر آتی ہے. طائف کا دن حضور کے لیے شخصی طور پر وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ کے لیے گویا کہ وہ آخری حد آ پہنچی. اب اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہو گئی. واپس آئے ہیں، مکے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا. مکے سے تو گئے ہی اس لیے تھے کہ قتل کے فیصلے ہو رہے تھے. دنیاوی اعتبار سے بے نیل مرام واپس آئے ہیں. کوئی کامیابی طائف میں حاصل نہیں ہوئی. مکے میں تو آج تک ایسا دن آیا بھی نہیں تھا جو طائف میں آیا. مطعم بن عدی ایمان نہیں لائے، لیکن ہم سب کی گردنوں پر ایک احسان ہے. حضور مکے سے باہر مقیم رہے، پیغام بھیجا، کیونکہ ایک بہت شریف النفس انسان مطعم بن عدی. اگر مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں. اس نے کہلوا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ میری پناہ. نہیں، یوں نہیں، خود آ کر لے کر جاؤ. اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا ہے وہ شخص، ہتھیار لگا کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخلہ ممکن نہیں. لیکن اب وہ پانسا پلٹتا ہے. 11 نبوی مدینہ منورہ سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں. موسم حج ہے، حاجیوں کے پڑاؤ لگے ہوئے ہیں. محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے ابھی اس کیمپ میں، ابھی اس کیمپ میں، ابھی یہاں حاجیوں کے کسی قافلے کے پاس، ابھی وہاں. ایک گھاٹی میں اچانک 6 یثربیوں سے ملاقات ہوتی ہے. مدینہ تو اس کا نام ابھی نہیں تھا، یثرب، پہلے یثرب. حضور اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. وہ کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ان کننکھیوں میں پوری تاریخ مضمر ہے. وہ رہنے والے مدینے کے، وہاں یہود کے 3 قبیلے تھے. یہودی ان کو خبر دیا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے. اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی کتابوں کی بنیاد پر، اپنے صحیفوں کی بنیاد پر، اور دھمکایا کرتے تھے کہ اب تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، تم ہم پر غالب آ جاتے ہو. وہ بنیے کے انداز میں کہ اب کے مار کے دیکھ. وہ انداز جو ہے، اس وقت تو ہم دبے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب اس کے ساتھ ہو کر ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے تو تم ہم پر غالب نہیں آؤ گے، ہم غالب ہو جائیں گے. انہوں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے. جلدی کرو، ایمان لے آؤ، مبادا یہود سبقت کر جائیں. ذرا سوچئے، یہود کا علم فائدہ دے رہا ہے ان کو، اور یہود کے لیے وہ حجاب بن گیا. وہی علم، العلم و حجاب الاکبر، سب سے بڑا حجاب، لیکن وہ علم جو ہے دوسرے کے لیے مفید ہو رہا ہے. 6 آدمی ایمان لیا. کھڑکی کھل گئی. وہ جو بند تھا پورا ماحول کہ راستہ کہیں نہیں نکل رہا. یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ خالص خدائی تدبیر ہے. اس میں کسی کے اپنے تدبیر کو کوئی دخل نہیں. ساری مسائی تو آج تک مکے میں ہوئی، اور مکے سے باہر بھی سوچا تو طائف کا سوچا. ایک سفر اور بھی کیا تھا آپ نے، اور وہ بھی اسی طرح ناکام رہا. یہ خالص خدائی تدبیر. مدینے کے 6 افراد ایمان لے آئے. اگلے سال 12، سن 12 نبوی میں 12، اس سے اگلے سال 12 نے بیعت کی. بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے.
اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اب کوئی ایسا آدمی کیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے. پھر نوٹ کر لیجیے، دعوت کی بنیاد قرآن، تبلیغ کی بنیاد قرآن، تربیت و تعلیم کی بنیاد قرآن. یہ ہے وہ انفراسٹرکچر اس انقلاب کا. لوگ یہ صرف سپر اسٹرکچر کو دیکھتے، اصل مضبوطی وہ تو اس انفراسٹرکچر سے ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا اور خوب کہا ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. تو اس کو پھیلائیے. اصل جڑ بنیاد کیا تھی؟ 12 آدمی ایمان لائے، بیعت عقبہ اولا ہوئی. کہا کہ ہمیں کوئی ایک شخص دیجئے جو قرآن پڑھائے، اور قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یکے از ٹین ایجرز، نوجوان. کیسے نوجوان؟ بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے نوجوان. 200 درہم کا جوڑا جو شام سے تیار ہو کر آتا تھا. عطر کی پوری شیشیاں اڈیل کر نکلتے تھے تو مکے کی گلیوں میں لوگ دیکھتے تھے کون جا رہا ہے. انتہائی خوش پوش، خوش شکل، خوش مزاق، خوش لباس نوجوان ایمان لے آئے تھے. جس طرح خباب بن الارت قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حضرت مصعب کو ساتھ کر دیا گیا اور مدینہ منورہ میں وہی تعلیم قرآن. اور ذہن میں رکھیے ان کا نام پڑ گیا تھا مدینے میں المقری، پڑھانے والا. جا المقری، وہ آ گئے پڑھانے والے، قرآن کے پڑھانے والے. 1 سال کی محنت حضرت مصعب بن عمیر کی، اور اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہ سن 13 نبوی ہے. اس بیعت میں یہ طے ہوا آپ ہمارے ہاں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں. اس وقت جو کچھ قول و قرار ہوا ہے، بعض کہنے والوں نے کہا کہ اے یثرب والو سمجھ لو، کیا قول و قرار کر رہے ہو؟ محمد کو لے کر جانا صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ اور سیاہ آندھیوں کو دعوت دینا ہے. اچھی طرح سوچ، خوب سوچ سمجھ کر انہوں نے معاملہ کیا. ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ جو تمہید بنی ہے ہجرت کی. اس کے بعد حکم خداوندی آیا، ہجرت کا فیصلہ ہوا. کوئی اسپیشل پروٹیکشن، محاصرہ ہے. ادھر وہ بھی تو نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے بات. دارالندوہ میں پورا نقشہ بن چکا، قتل کر دو، اور تمام گھرانے جو ہے قریش کے ان کا ایک ایک فرد ہو، تاکہ بنی ہاشم چومکھی جنگ تو لڑ نہیں سکیں گے، کس کس سے قصاص طلب کریں گے. ہر گھرانے کا ایک ایک شخص ہو، رات کی تاریکی میں پل پڑو. یہ بھی معین نہ ہو سکے کہ محمد کس کی تلوار سے ہلاک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. پورا نقشہ یوں سمجھیے کہ اس قبائلی زندگی کے جو پرابلمز ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر پلاننگ جو ہے وہ بالکل مکمل. اور وہی شب ہے ہجرت کی اور وہی شب ہے محاصرے کی. اسی محاصرے میں سے نکلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن، نظر نہیں آئے. غار ثور میں 3 دن رہے ہیں اور ڈھونڈے نہ جا سکے. عین غار کے دہانے تک کھوجی لے گیا ہے تلاش کرنے والوں کو. کھوج لگانے والے بھی تو غضب کے. حالانکہ حضور نے مدینے کا رخ اختیار کرنے کے بجائے بالکل دوسری طرف آپ گئے، اور بڑا دشوار گزار راستہ ہے، تقریباً 12 میل، بڑی ہی سخت چڑھائی ہے. اور وہاں جا کر غار ثور میں آپ نے
روپوشی اختیار کی، لیکن پہنچ گئے پہنچنے والے. لیکن یہ کہ اللہ کی قدرت. حضرت ابوبکر بھی ایک دفعہ گھبرائے کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو پکڑے جائیں. یہاں وہ ہے یقین نبوت. کلا، وہ جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکال دے گا. لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل نہ چنتا نہ کرو، تردد نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. پھر وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے ہیں، پھر بھی تعاقب ہے. 100 اونٹوں کا اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے یہ جو انعام لگا ہے. محمد کو زندہ پکڑ لاؤ یا ان کا سر لے آؤ، 100 اونٹ لے لو. سراقہ نے دوڑ لگائی ہے، پہنچ بھی گیا ہے، لیکن عین جب قریب پہنچتا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس جاتے ہیں زمین میں. پھر توبہ کرتا ہے، باز آتا ہے، لیکن پھر وہ لالچ نظر آ رہا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے، 3 مرتبہ پاؤں دھسے. یہ ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن. اسپیشل پروٹیکشن کا انکار نہیں ہے، تائید خداوندی کا انکار نہیں ہے، غیبی امداد کا انکار نہیں ہے. مسلمان ہوتے ہوئے کیسے کریں گے انکار؟ ناممکن ہے. لیکن اصل بات یہ سمجھنے کی ہے یہ غیبی تائید کب آتی ہے، یہ اللہ تعالی کی مدد کب آتی ہے؟ جبکہ انسان اپنے صبر سے، اپنے ثبات سے، اپنی محنت سے، اپنے استقلال سے ثابت کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کی مدد کا حقدار. 10 سال وہ سامنے رکھیے اور اس کے بعد یہ راستہ ہے جو کھلا ہے. کیسے کیسے امتحان اور کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسی کیسی ناکامیاں. اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس کی وہ دعا، جگر کو چھید جانے والی دعا اور مناجات. بہرحال حضور کی اس انقلابی جد و جہد کا یہ نصف ہے جو میں آج بیان کر سکا. میرے پیش نظر تھا کہ ایک ہی تقریر میں اس کو مکمل کروں، لیکن یہ کہ جو بات بھی آتی رہی میرے سامنے کوئی معین نقشہ نہیں تھا. جو بات سامنے آتی رہی اس کو میں بیان کرتا رہا. کل سیرت نبوی کا جو مدنی دور ہے اسی پر گفتگو جاری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.